لیکن اس کے برعکس آپ صحابہ کا، اور جب یہ حدیث اور قرآن کے نزول کے ایام ہیں، ان دنوں لوگوں کا حدیث کے بارے میں حرص اور طلب کیسی تھی، وہ بھی آپ ایک جھلک دیکھ لیں۔ جامع صحیح البخاری میں حدیث نمبر 2350 ہے، دیگر بھی کئی مقامات پر صحیح بخاری میں آئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں جو کثرت کے ساتھ احادیث بیان کرتا ہوں، باقی لوگوں کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ احادیث کو بیان کرتا ہوں، اس کی وجہ کہ میں جب پیٹ بھوکا بھی ہوتا تھا، تھوڑا بہت بھی کھایا ہو تب بھی، بھوکا ہوں تب بھی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو ڈھونڈتا، تلاش کرتا اور اس میں چمٹا رہتا کہ آپ کوئی بات کریں اور میں اس کو سن کے یاد کروں۔ جبکہ انصار اور مہاجرین کے کئی لوگ کچھ اپنی کھیتی باڑی کے اندر مصروف اور کچھ اپنے کام کاروبار میں مصروف، میں اپنی ساری مصروفیات کو ترک کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا کہ کب آپ حدیث بیان کرو، میں حدیث کو سنوں۔ ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کون ہے جو اپنی چادر کو بچھائے گا اور میں بیان کروں گا، وہ اس چادر کو، ایک دوسری روایت میں الفاظ اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لے گا، پھر وہ کبھی نہیں بھولے گا۔ میں نے اپنی چادر بچھا دی، فوالذی بعثہ بالحق ما نسیت من مقالتہ تلک الی یومی ھذا، اس چادر کو جب میں نے اپنے سینے سے لگایا تو آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرمان میں بھولا، حدیث کو یاد بھی کیا، یاد کرنے کا اہتمام بھی کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو محفوظ اور یاد رکھنے کی جو دعائیں تھیں ان کو بھی حاصل کیا۔ اور پھر فرمایا، یہ کثرت کے ساتھ میں حدیثیں کیوں بیان کرتا ہوں؟ قرآن مجید کی 2 آیتیں اگر نہ ہوتی تو میں کثرت سے بیان نہ کرتا۔ ان میں ایک آیت انہوں نے پڑھی، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بیان حدیث کر رہے ہیں۔ قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ بے شک وہ لوگ جو ہم نے نازل کیا اس کو چھپاتے ہیں، ان پر لعنت ہو۔ کہتا میں کثرت سے حدیث تب بیان کر رہا ہوں کتمان وحی نہ ہو جائے، کتمان علم نہ ہو جائے، یہ حدیث چھپانے والوں میں سے شامل نہ ہو جاؤں۔ اب ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا اس کو چھپانے والے پہ لعنت ہے۔ یہ آیت پیش کر کے یہ ذہن دے دیا کہ جو حدیث کو چھپاتا ہے وہ ما انزلنا کو چھپاتا ہے۔ مطلب یہ ہے جیسے قرآن ما انزلنا ویسے حدیث بھی ما انزلنا۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیں، ایک طرف وہ گروہ ہے جو کہتے ہیں جو قرآن ہے وہ لاؤ، حدیث نہیں ماننا، ایک طرف وہ گروہ ہے جو کہتے ہیں حدیث تو ٹھیک ہے لیکن فلاں فقیہ نے نہیں مانا، میں کیا کروں۔ اور دوسری طرف صحابہ کا طرز عمل دیکھ لیں، حدیث کو لینے کی حرص کیسی ہے، طلب کیسی ہے، اس کو یاد کرنے کا اہتمام کیسا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، ایک حدیث کے لیے صحابہ کی لگن اور طلب کیسی تھی۔ مسند احمد میں 16042 نمبر روایت ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ خریدتے ہیں، اونٹ خریدتے ہیں، کجاوا کستے ہیں اور شام کا سفر کرتے ہیں، اور وہ سفر 1 مہینے کا سفر کر کے وہ شام میں عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ جب سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو جاتے ہی ایک استفطار کیا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن رکھی ہے، میں یہ وہ حدیث سننے کے لیے آیا ہوں، وہ حدیث لینے کے لیے 1 مہینے کا سفر اونٹ خرید کر، وہ 1 مہینے کا سفر کتنی مشقت طلب بات ہے، وہ بات الگ ہے، آج ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ ہم کتنی حدیث سنتے اس کو ذہن میں نہیں رکھتے، ہمارے اندر وہ طلب لگن نہیں ہے کہ حدیث کو سنو، لوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کچھ مطالعہ کرو، کچھ میرے اندر بھی علم کی کوئی بات جائے یا میں کچھ سنوں تو اس کو ٹال مٹول کر کے ضائع نہ کروں۔ کتنے ہی لوگ ہیں علماء کی مجالست کو اختیار کرنے والے، کتنے ہی لوگ ہیں حدیث کو من وعن اس طرح سن کے اپنے سینے میں یاد کرنے والے، آگے بیان کرنے والے، اپنے لیے مشعل راہ بنانے والے، بہت کم نظر آئیں گے آپ کو۔ یہ 1 مہینے کا سفر کر کے عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے، کہا آیا اس لیے ہوں کہ پتہ چلا ہے آپ کے پاس ایک حدیث ہے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی ہے، فخشیت ان تموت او اموت قبل ان اسمعہ، مجھے خدشہ لاحق ہوا کہیں آپ فوت نہ ہو جائیں یا میں فوت نہ ہو جاؤں اس حدیث کو سننے سے پہلے۔ ہے کسی میں ایسی تڑپ، ایک حدیث فلاں کے پاس ہے، صحیح سند، وہ ڈائریکٹ سنی ہوئی ہے، انہوں نے تو ڈائریکٹ سنی ہوئی تھی کہ یہ حدیث سننے سے پہلے کہیں میں نہ مر جاؤں یا جس نے سن رکھی ہے وہ نہ مر جائے، پھر یہ حدیث میرے علم سے نکل جائے گی۔ اس ڈر کی وجہ سے میں آپ کے پاس آیا ہوں، لہٰذا مجھے حدیث بیان کیجیے۔ انہوں نے حدیث بیان کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یحشر الناس غرلا بہما، لوگوں کو غیر مختون، بغیر ختنہ کے اور خالی ہاتھ پیدا کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا اللہ کے سامنے۔ جب یہ سارے لوگ اکٹھے ہوں گے
تو ایک ندا آئے گی جو قریب والے کو بھی ویسی سنی جائے گی جس دور والے کو بھی ویسی سنی جائے گی، انا الدیان، میں آج حساب لینے والا ہوں۔ اس حساب میں اس وقت تک کوئی جہنمی اہل نار جہنم کے اندر نہیں جا سکتا اہل جنت میں سے جب تک اس کے اوپر کوئی حق باقی ہے، اور کوئی اہل جنت والا اس دن جنت میں نہیں جائے گا اہل نار میں سے جس کے اوپر کوئی حق باقی ہو، پھر ان کے حقوق ادا کیے جائیں گے۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے کہا اس وقت تو غیر مختون اور خالی ہاتھ، مال دولت تو کچھ ہوگا نہیں، یہ کیسے بدلہ چکایا جائے گا؟ کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، نہ حق مال کھایا ہے، نہ حق قبضہ کیا ہے، کیسے حساب اور کیسا قصاص؟ کہا بالحسنات والسیئات، نیکیاں اور برائیاں۔ کسی ظالم نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہوا ہے، اس کی برائیاں اس کو دی جائیں گی، اگر اس کے پلے نیکیاں نہیں، اگر اس کے پلے نیکیاں تو اس کو نیکیاں دی جائیں گی۔ اس وقت جو چکائے گا حساب نیکیوں اور بدیوں کو، کیونکہ اس وقت کا قیمتی اثاثہ ہی نیکی ہے۔ اگر کسی کی نیکیاں اپنے اوپر لے لے تو یہ بہت بڑی، اور اگر کسی کی برائیاں اپنی طرف آ جی تو سزا میں پکڑا جائے گا۔ یہ حدیث سننے کے لیے 1 مہینے کا سفر کر کے سیدنا جابر بن عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں۔ اسی طرح امام حمیدی نے المسند کے اندر حدیث نمبر 388 میں روایت کیا، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مصر کا سفر کرتے ہیں، مدینہ سے مصر کا سفر، اب اندازہ خود ہی لگا لیں وہ کتنا ہوگا اور اس دور کا سفر کیسا ہوگا۔ مدینہ سے مصر کا سفر کیا، اور جو مصر کے امیر تھے مسلمہ بن مخلد، ان کے پاس گئے، وہ ان کو ملے، معانقہ کیا، کہا مجھے عقبہ بن عامر کے گھر کی طرف لے جاؤ۔ اس نے کہا اتریے، بیٹھیے، آئیے۔ کہا نہیں، پہلے مجھے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف کسی کو رہنمائی کرو جو عقبہ بن عامر کے گھر کی طرف لے کر جائے۔ یہ حدیث سننے کے لیے اتنے لمبے سفر کر لیتے تھے، اور جاتے ہی سب سے پہلا مقصد یہ ہوتا تھا، تھکاوٹ تب اترے گی جب جس مقصد کے لیے آیا ہوں وہ پورا ہو۔ کہا عقبہ بن عامر کے پاس چلے، عقبہ بن عامر کے پاس گئے، انہیں پتا چلا باہر ابو ایوب آئے ہیں، جلدی سے باہر تشریف لے آئے۔ کہا جی آپ کا آنا کیسا ہوا؟ کہا اس لیے آیا ہوں، مجھے معلوم پڑا ہے کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عیوب، لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈالنے کے حوالے سے کوئی حدیث سن رکھی ہے، مجھے وہ حدیث بیان کرو۔ من ستر مؤمنا سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مومن کے عیوب پر پردہ ڈالے گا اللہ قیامت والے دن اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے۔ یہ حدیث سننے کے لیے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ مدینہ سے مصر کا سفر کرتے ہیں، یہ تھی طلب حدیث کی۔ اور صرف نہیں، مرد خواتین بھی، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7310 ہے، کہتی اللہ کے رسول مرد حضرات آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی آپ جس سفر میں ہوں، جنگ میں ہوں، عام معاملات میں ہوں، آپ کی احادیث کثرت سے سن لیتے ہیں، آپ کوئی ایسا دن مقرر فرمائیے جس دن ہم خواتین جمع ہوا کریں اور آپ اپنے حدیث بیان کیا کریں، ہم بھی سننا چاہتی ہے، ہم بھی اس علم کو جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ سیکھنا چاہتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی، صحیح بخاری کی روایت ہے، دن مقرر فرما دی۔ یہ طلب تھی صحابہ اور صحابیات میں، مرد و خواتین میں۔ اس بار امام بغدادی نے کتاب بھی لکھی ہے طلب حدیث کے لیے سفر، لیکن میرا وہ موضوع نہیں ہے، میں صرف یہ اشارہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ حدیث پاک کو صحابہ سننے کے لیے اتنی مشقت کریں، اس کو یاد کرنے کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے اتنی محنت کریں، اور ایک بندہ آج کے دور کا کہہ دے جی حدیث حجت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔